اس پر بات کرنے کے لیے جو اگلے مہمان ہیں ان کو میں دعوت دینا چاہوں گی. سینئر فلم جرنلسٹ ہیں, آپ سبھی کی بھرپور تعلیم میں سید ساجد یزدانی کو میں دعوت کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. یہ بہت بہتر جان اب یہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات ہے, کہاں سے شروع کروں. ہم نے تو جب ہوش سنبھالا, چونکہ والد صاحب یہاں آیا کرتے تھے, وہ نیچے دوستوں کے ساتھ محفلیں جمایا کرتے تھے, ہم بچپن میں بھی آیا کرتے تھے, کبھی کبھار ان کے ساتھ دیکھنے کے لیے اشتیاق تھا انتظار حسین صاحب کو دیکھنے کا, سرار صاحب کو, اور بڑے بڑے اس دور کے جتنے بھی نام ادیب تھے, دانشور, ان کو دیکھنے کا, سننے کا. الدین صاحب ملیں گے, منیر صاحب سے ملاقات ہو جائے گی, ان کو دیکھنے کا, سننے کا. تو اس زمانے سے ہی ہم دیکھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد والد صاحب کے بعد میرے بھائی آئے, وہ بھی ہلکا ڈاکٹر صاحب کے ہلکا بھی لڑا حامد یزدانی جی. اس زمانے بھی ہم ان کی تاریخ میں حصہ لیتے رہے, یہاں کر انتخابی فون چلاتے رہے, یہاں دیکھتے رہے. خالد صاحب کے ساتھ بھی آتے رہے, اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی, کیونکہ میرا سب سے تو اتنا گہرا تعلق نہیں, کیونکہ ساری زندگی فلم جرنلزم کی ہے, لیکن تھوڑا بہت چونکہ خون میں شامل ہے, تو اس حوالے سے آتا رہا ہوں. ان کی محفلیں بھی میں نے اٹینڈ کی, پنجابی ادبی سنگت کی, وائی ایم سی کے اندر ایک کمرہ تھا نیچے جا کر, تو وہاں پر محفلیں اٹینڈ کرتے تھے. یہاں ہلکے کی محفلیں بھی اٹینڈ کی, اور یہاں پر کئی ایسی شامیں یہاں پر اوپر جو ہیں, یہاں کئی ہوتی تھی. علی اکبر عباس صاحب کے ساتھ ایک شام منائی گئی. یہ اس زمانے کی بات, یہ 70 کے اشرے کی 80 کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد یہاں پر کافی تقاریب ہوتی تھی, ہفتہ وار نشستیں, وہاں بھی ہمیں شرکت کا موقع ملتا تھا. اور سب سے زیادہ خوشی تو اس بات کی ہوتی تھی کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھتے تھے, میں آج بھی جب نیچے آتا ہوں تو مجھے وہ نشستیں, اب تو وہ ڈیکورم بدل گیا ہے, لیکن جب تک وہ پرانا ڈیکورم تھا تو مجھے وہ, میں دیکھتا تھا کہ یہاں فلاں بندہ, ایک یادیں میری, اور یہاں فلاں بندہ. یہ مخصوص نشستیں ہوتی تھیں, تو جو شام کو آ کر بیٹھ جاتے تھے دوست, پتہ ہوتا تھا یہ منیر صاحب کی ہے, یہ اسرار صاحب کی ہے, یہ جگہ اس کی ہے, انتظار حسین صاحب کی, ان کے حلقے کے دوست, ان کو چاہنے والے, وہاں آ کر ان کے گرد حلقہ ایک بن جاتا تھا. ادبی گفتگو ہوتی, سیاسی گفتگو ہوتی, ہر قسم کی گفتگو, ثقافت کی, ادب کی, آرٹ کی گفتگو ہوتی تھی. اور یہ واقعی یہ جو تھا پاکی ہاؤس, یہ ادیبوں کا گہوارہ تھا, اور اس کی آپ انڈیا تک دھوم ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا جگہ موجود ہے جہاں پر ادیب بیٹھتے ہیں. یعنی اسے پاکستان کے یعنی ادیبوں کا گھنٹہ گھر کی بھی کہا جا سکتا ہے, کہ یہ ان کو دیکھنے کے لیے یا ہر طرف سے جہاں سے بھی آئیں, آپ کو یہاں ادیب ہر قسم کا, صحافی, رائٹر. پھر ہم نے یہ بھی دور دیکھا کہ جب ان کے مالکان کی نیت بدلی, تو انہوں نے ٹائروں والوں کو یہ دکان فروخت کر کے, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں سے کھسک گئے. تو پھر ادیب, دانشور, ہم نے ان کی تاریخ کا حصہ بنے. ہم نے اپنے کالموں میں لکھا, اخبارات میں, جو ہمارے وقت میں تھا, میں نے لکھا اپنے کالموں میں, فیملی میں, بہت دیگر جہاں جہاں ہمارا لکھنے کا سلسلہ تھا. تو ہم نے اس کی بحالی کے لیے بڑی کوششیں کی, اور اس سلسلے میں جب ہم ایک بڑے ادیب, ایک دفعہ مجھے یاد آیا, ایک بڑے ادیب دانشور جو یہیں بیٹھا کرتے تھے, ہم جا کر ان دنوں وہ سب ہماری ہوٹل کی لابی میں اور پی سی میں وہی ہلکے منتقل ہو گئے. تو میں نے جا کر ان کو کہا کہ ہم نے یہ تاریخ شروع کی ہے, اس کو بحال ہونا چاہیے. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے, اب بھی لوگ چاہتے ہیں وہاں بیٹھنا, تھرڈ کلاس قسم کی جگہ ہے, یا یہاں بیٹھنا چاہے ہماری میں آ کے بیٹھیں, وہ پی سی میں بیٹھیں. یار آپ اتنے بڑے دانشور و عالم نویس اور وہاں بیٹھنے والے, چونکہ وصیت ان کی بدل چکی تھی, وصیت ان کی پاکی اور سے نکل کر وہاں تک آ چکی تھی, اس لیے انہوں نے اب اس کو ہلکا لیا. انہوں نے کہا اچھا چلے آپ کہتے تو میں بھی لکھ دوں گا اپنی کالم اس کی بحالی کے لیے, لیکن انہوں نے کوئی دلچسپی خاص نہیں دی, جس کا مجھے بڑا ذہنی ہوا, صدمہ ہوا کہ یار جب ان کو نہیں ہے ہمارا, تو اس سے ہلکے سے اتنا جذباتی تعلق اس لیے ہے کہ ہمارے والدین یا ہمارے بہن بھائی یا دوسرے دوست احباب یہاں بیٹھتے رہے, یا ہمارے سینئر یہاں بیٹھتے رہے, لیکن ان کو جن کا یہ حصہ ہے, جن کے یہاں ہم نے کالم سنے, سفر نامے سنے, ان کو یہاں بیٹھ کر سنا ہم اسی ہال میں. تو وہ امریکہ سے بھی آئے تو یہاں تقریب ہوئی, تو ہم نے ان کو یہاں سنا تھا. ہمیں یہ محسوس ہوا کہ شاید ان کو ہم سے زیادہ اس سے دلچسپی ہوگی, لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے اور ان کے دوستوں نے, ان کے ساتھیوں نے بڑی تحریک چلائی. انہوں نے مسلسل کئی برس تک ان کے حلقے کی طرف سے, انہوں نے ذاتی طور پر بھی بڑی ہمارے سامنے یہ کوششیں ہیں کہ انہوں نے اس کو بحال کروایا. اور اس یقین دہانی پر وہ تقریب بھی تھی, ہم نے دیکھا میاں صاحب آئے جا کر یہاں ادیبوں نے, اس کے اوپر بھی کالم بہت لکھے گئے کہ اس وجہ سے یہ کھولی گئی, یہ اس وجہ سے بحال کی, یہ رینوویشن جو ہوئی ہے وہ تو ایک بڑا واقعی ایک بھوت بنگلہ ٹائپ کا بنا ہوا تھا پرانا, لیکن انہوں نے اس کو دوبارہ لے کر شہر والوں کو ان کو پیسے ادا کیے, یہ پھر لے کر ادیبوں کے نام کی گئی, اور یہاں پر اسی شرط پر بحال کی گئی کہ یہاں پر سبسڈی ملے گی, یہاں پر صرف ادبی اجلاس ہوں گے. یہ کمرشلزم کے لیے بالکل ہی نہیں,
یہ بالکل خالصتاً ادبی حلقہ، یہ ادیبوں کے لیے، شعراء کے لیے، ان کے بیٹھنے کے لیے، ان کی کلب تھی، ان کی بیٹھنے کی جگہ تھی جہاں وہ کھلی ڈسکس کر سکے، باتیں کر سکے، حالات حاضرہ پر گفتگو ہو سکے، ہر قسم کی تقاریر جو ادبی حوالے سے جن کا تعلق ہے تو وہ یہاں شامیں اپنی منائیں، اپنا ہر قسم کی بات کر سکیں۔ مگر اب دیکھنے میں آ رہا جو ابھی گزشتہ چند دی ادیبوں کو، لیکن اب دیکھنے میں آ رہا کہ یہ بالکل فالتن اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جیسے پہلی تنظیم، جیسے پہلے لوگ سے مالکان ہوتے تھے، ان میں بھی وہی کمرشلزم، جیسا میرے بھائی نے بتایا کہ یہ کمرشلزم چونکہ ہر طرف آ چکا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے دن رات میں ہی بس کروڑ پتی بن جاؤں، تو انہیں نظر آتا ہے یہ ٹائروں کی مارکیٹ ہے، بڑی مارکیٹ ہے، شاید انہیں پھر سے یہ تکلیف ہوئی ہے کہ یہ کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مگر ہم سب کو چاہیے کہ ابھی سے اس کو فالو کریں، کیونکہ اب سے شروع کریں گے تو یہ اس کا حلیہ نہیں بدلے گا۔ اگر حیت بدل گئی پھر دوبارہ سے بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر ایک نئی تاریخ، پھر نئے لڑنا پڑے گا، بہت سا توانائی ضائع کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے اپنے اخبارات میں، اپنے پلیٹ فارموں سے، اپنے جہاں سورس سے ہمیں چاہیے کہ ان کو آگاہ کریں انتظامیہ کو کہ بھئی یہ تو اب آپ کی ابھی تو ان کی نگران حکومت بھی تقریباً انہیں کی اوپر تو خیر فل حکومت ہے، تو میاں صاحب نے اگر یہ لگائی تھی دوبارہ سے اسے شروع کیا تھا تو اسے اسی حالت میں باہر رکھا جائے، بلکہ اسے بالکل جو نیچے کمرشل یوز کیا جاتا ہے اس کو بند کیا جائے، بلکہ خالص ادیبوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، اس لیے سبسڈی اسی لیے ملتی ہے۔ اب وہ بھی ہڑپ کر رہے ہیں دیکھیں کہاں پہ، اور اس کے یہ آپ نے دیکھا بھی چاہے کا جو دور ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ادب دشمنی ہے، ادب دوستی نہیں ہے، اور یہ تو ادب کا گہوارہ ہے۔ یہاں پر تو ہم ایسے اجلاس منعقد ہوئے، ایسے لوگ تشریف فرما رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے ملاقاتیں رہی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادب کا یعنی بالی ووڈ کہہ لیں، ہالی ووڈ کہہ لیں، یہ میں اسے یہ کہوں گا فلم کے اشتہارے سے کہ یہ ہمارے لیے ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں ہندوستان، پاکستان جہاں سے بھی لوگ آتے تھے وہ ایک بات کی اس کو دیکھ۔ آج بھی ہر کتاب میں آپ کو، ادب کے ہر ایڈیشن میں آپ کو، ادب کی کسی بھی تصنیف میں دیکھیں پارٹی ہاؤس کے بغیر نامکمل ہے تاریخ، فلم ادب کی تاریخ مکمل ہی نہیں ہوتی اگر پارٹی کا اس کا اور ہلکا رباب ذوق کا ذکر نہ آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ذمہ داری میرے بھائی ڈاکٹر امجد طفیل صاحب کے کندھوں پر آ گئی ہے پھر سے کہ وہ اس کو اسی سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے پھر نئے عزم کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔